اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ رب نے مطالبہ کیا ہے شکر کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بھی شکرانے کی محفل ہے، تو آج ان دونوں چیزوں کی کنیکٹیوٹی میں دکھاؤں گا۔ اور شکر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کا ذکر کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہی تو کر رہے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور عام طور پہ جلسوں میں آج مجمع جو آتا ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سننے والے ہوتے ہیں، ایک جلسہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہاں دیکھنے والے نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب سننے والے ہیں، سب دیکھنے والے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں، اور اللہ کے اس عظیم احسانات، اس فضل کو ہم سب یاد رکھیں اور ہمیں یاد رہے، اس کے لیے ذکر کا سننا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال گفتگو سے پہلے یہ اہل محبت کی محفل ہے، اور ظاہر ہے محبتوں کی باتیں کرنے کے لیے محبت کا ماحول بھی چاہیے، وہ رنگ بھی چاہیے، اور محبتوں کا رنگ بغیر نغمے عشق نبی پڑھے تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو میں ایک نعت پاک آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں، پھر تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں اور آج اس تقریب کی روشنی میں کچھ گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ تو میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ بہت چھوٹی بحر ہے، حالانکہ ہمارے سید صاحب کی فرمائش کچھ اور تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا اختصار سے کام لے لوں تاکہ گفتگو کچھ اور کر سکوں پھر کسی موقع پر۔ بہت چھوٹی بحر ہے، پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت فرمائیں۔ ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے۔ اور حقیقت کا شعر سماعت فرمائیں۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کشتی کو خوف کیا جس نے، اس کی کشتی کو خوف کیا جس نے، کملی والے سے لو لگائی ہے،
کملی والے سے لو لگائی ہے ہر کلی دل کی مسکرائی ہے جب مدینے کی یاد آئی ہے ہر کلی دل کی مسکرائی ہے. سبحان اللہ. اور حضرات صحابہ اکرام کی زندگی جن کے سامنے ہے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں. صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت جو رسول کے ارد گرد ہوتی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے قریب بیٹھ کر بھی ہم میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم جی بھر کے کھلی آنکھوں سے سرکار کے روئے زیبا کو دیکھ لیں. اس قدر نورانیت ہوتی تھی کہ ہماری آنکھیں ٹھہرتی نہیں تھی. لیکن صحابہ کی حالت یہ تھی کہ پروانوں کی مانند ارد گرد نبی کے ارد گرد رہتے تھے. اب یہ ان کی کیفیت. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حال دیکھیے، پڑھیے آپ کیسے تھے یہ لوگ. ان کا حال یہ تھا کہ جب تک نبی محفل میں ہیں ساتھ ہیں، اور جب نبی آرام کے لیے اپنے حجرے پاک میں جاتے تھے تو ساتھ ساتھ جاتے تھے، اور جب اندر چلے جاتے تھے تو واپس نہیں آتے تھے. آپ وہیں چوکھٹ پہ سر رکھ کر آپ بھی سو جاتے تھے، اور پوری رات اس حالت میں گزارتے تھے کہ کبھی اپنا داہنا رخسار چوکھٹ پہ رکھتے تھے، کبھی بائیں رخسار چوکھٹ پہ رکھتے تھے. اس طرح سے صبح ہو جاتی تھی، اور جب پھر تہجد کے وقت آہٹ ہوتی تھی کہ سرکار اندر سے آنے والے ہیں تو اٹھ جاتے تھے، اور پھر سرکار کے ساتھ ساتھ مسجد نبی میں پھر آ جاتے تھے. سب چلے گئے گھر. سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھو آپ گھر کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی آواز آج بھی تمہیں یہ سنائی دے گی. کہا سب چلے گئے لیکن ابوبکر کے عشق کو یہ گوارا ہی نہیں کہ سرکار جب اپنے حجرے پاک میں جائیں تو سرکار کو آخری دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی ہو، اور جب سرکار گھر سے باہر آئے تو پہلے دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی. یہ عشق تھا، عشق تھا. کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ سرکار نے کی صحبتیں حاصل کرنے والے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر. اب شعر سنیے صاحب ایسے عاشقوں کے بارے میں. ایسے مستوں کا پوچھنا ہی کیا، ایسے مستوں کا پوچھنا ہی کیا، جن کو سرکار نے پلائی ہے، جن کو سرکار نے پلائی ہے ہر کلی دل کی مسکرائی ہے جب مدینے کی یاد آئی ہے. اور حضرات یہ حاصل نعت ہے یہ شعر، ہم سب کی محبتوں کو تقویت دینے والا یہ شعر. سماعت فرمائیں. عقیدے میں پختگی دینے والا یہ شعر، محبتوں میں تقویت دینے والا یہ شعر. سماعت فرمائیں کہ شافع محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شافع
محمد ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی، شافع محمد ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور جی لگا کے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ رب کا مطالبہ ہے، رب کی ڈیمانڈ ہے، کس سے؟ ہم سب سے۔ کیا ہے؟ کہ جو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب مجھے بتائیے، شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بے شک کرنا ہے۔ جب رب مطالبہ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے، تو بندے ہونے کی حیثیت سے اس کا مطالبہ تو پورا کرنا ہے نا، شکر تو ادا کرنا ہے نا۔ تو کیسے کرو گے شکر ادا؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ شکر کو ادا کیا کیسے جاتا ہے، شکر کو ادا کرنے کا جب تک طریقہ نہ معلوم ہو تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو فرسٹ نیڈ، پہلی ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے، تبھی تو شکر ادا کرو گے۔ تو میرے پیارے، شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، کسی نعمت کے بدلے تعریف کرنا، یہ ہے شکر۔ دوسرا طریقہ، کسی نعمت کے بدلے تعظیم کر لینا، یہ ہے شکر۔ تیسرا طریقہ، کسی نعمت کے بدلے خدمت کر لینا، یہ ہے شکر۔ تو شکر ادا کرنے کے 3 طریقے، نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ سمجھے آپ؟ اور آپ بھی دیکھیں نا، آپ کسی پہ احسان کریں، کسی کی مدد کریں، تو وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا نا۔ تو شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ بڑے دیاوان ہیں، سخی ہیں، دیالو ہیں، رحم دل ہیں، یہ تعریف کر کے شکر ادا ہو گیا۔ آپ کسی کی مدد کریں، اس کے بدلے میں وہ آپ کی رسپیکٹ، آنر، آدر، سمان، عزت کر لیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی پر احسان کریں، اس کے بدلے میں وہ آپ کی کچھ خدمت کر کے شکر ادا کر دیتا ہے۔ یہی تو طریقہ ہے نا۔ تو نعمت کے بدلے تعریف، یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم، یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت، یہ ہے شکر۔ اب آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا نا، لیکن ایک بات اور ہے اس میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔
تو شکر کیسے ادا ہوگا یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کتنی اور نعمت ہے کون کون سی۔ جب تک ساری نعمت کو جانو گے نہیں، ساری نعمت کو گنو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے ایمانداری سے بولو، گن پاؤ گے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں گن پاؤ گے؟ مطالبہ تو ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا گنو گے میرے پیارے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کوئی ایڈوائس نہیں لی، ارے کوئی تھا ہی نہیں تو دیتا کیا؟ جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا اچھلتے ہوئے سمندر بنا ڈالے، چاہا جو چاہا کیا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے غور تو کرو، وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا، وہ بنا رہا تھا گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا۔ اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ لیکن میرے پیارے، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا، لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کو انسان بنایا۔ تو انسان بھی دنیا میں پیارے کئی طرح کے ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، ہم پر کتنا احسان عظیم، انسان بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ مومن بنایا، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا رحیم، ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم۔ مومن بنایا، تو مومن تو اور بھی تھے میرے پیارے، اور بھی تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا، مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت یحییٰ کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کو امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا، مومن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو
ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا حضرت زکریا کے زمانے میں، جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا حضرت داؤد کے زمانے میں، جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ مومن وہ بھی تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور قائد ملت۔ کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، کہ میرا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم۔ مومن بنایا، محبوب کے زمانے میں بنایا، تو پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ بن رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار غلام بنایا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی اور کم مائگی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں پا رہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔ ذرا مجھے بتاؤ، انصاف سے بولو میرے پیارے، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ بولو نا میرے پیارے۔ اللہ نے دی۔ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ چلتے ہوئے قدم کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ گھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کتنی نعمت ہے، گنو گنو میرے پیارے۔ اب آپ تصور کریں، یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، اسے سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ چلتے ہوئے قدم کتنی عظیم نعمت ہے، کسی لنگڑے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ چلتے ہوئے قدم، صحت مند قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی لولہے سے پوچھو میرے پیارے، وہ بتائے گا کہ یہ صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سب دیا اللہ نے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، اب جو بچی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم گن لیں گے، کیا گن پاؤ گے میرے پیارے؟ کیا گن سکو گے اللہ کی نعمتوں کو؟ ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ، ایک نعمت گن کر بتا دے، اونلی ون نعمت، صرف ایک نعمت کو گن کر بتا دو۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے، اگر نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ یہ اندر آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت، اور اندر جا کر اگر واپس نہ آئے تو کیا کر لو گے؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا فضل، یہ دوسری نعمت۔ ساری نعمتوں کو چھوڑ، یہ آتی جاتی سانسوں کو گن کر بتا دے۔ اب وہ بیوقوفی ہوگا جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے گا کہ میاں سانس تو گن لیں گے، کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح لوں گا، ہر سانس گنوں گا۔ ارے بے وقوف،
جاگتا ہوگا تو یہ کام کر لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم تو آتی جاتی سانسوں ہی کو نہیں گن پا رہے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا. تو کیسے شکر ادا کریں؟ کیسے ہر نعمت کا شکر ادا کریں؟ چلو اسلام کے پاس چلتے ہیں. اے اسلام، ہم تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تیرے دیے ہوئے قانون پر زندگی گزارنے والے ہیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں. دین ہم سے کہتا ہے، رب ہم سے کہتا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اور ہماری بے بسی و مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اسلام مسکرا کر کہے گا، ارے پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے دیکھتی آنکھیں دی، احسان جتایا کیا؟ اللہ نے دیکھتی آنکھیں دی، احسان جتایا؟ یہ کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں دیکھتی ہوئی آنکھیں دی. دیکھتی آنکھیں دیں، احسان نہیں جتایا. سنتے ہوئے کان دیے، احسان نہیں جتایا. بولتی ہوئی زبان دی، احسان نہیں جتایا. دھڑکتا ہوا دل دیا، احسان نہیں جتایا. سوچتا ہوا دماغ دیا، احسان نہیں جتایا. چلتے ہوئے قدم دیے، احسان نہیں جتایا. اسلام کہے گا ذرا غور تو کر، یہ سب دیا اللہ نے لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن دیکھ کتنی عظیم نعمت ہے تیرے لیے. دیکھتی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، بولتی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، سنتے کان کتنی عظیم نعمت ہے تیرے لیے. لیکن یہ سب عظیم نعمت اللہ نے دیا، احسان نہیں جتایا. غور تو کر، احسان جتایا کیا؟ نہیں، احسان نہیں جتایا. اب غور کر، وہ کون سی نعمت ہے جسے اللہ نے یوں ہی نہیں دیا، دیا تو احسان جتا کر دیا. تو دین کہے گا، اسلام کہے گا، ارے غور تو کر، وہ نعمت یاد تو کر، وہ نعمت یاد تو کر. قرآن کی آیت پر نظر پڑے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا. لیکن جب محبوب کی بات آئی تو یوں ہی نہیں دیا. اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. تو بات کلیئر ہو گئی، کنسپٹ کلیئر ہو گیا. ہر نعمت کو گن گن کر تم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو میرے پیارے، وہ ایک نعمت جو احسان کے ساتھ ملی ہے، وہی نعمت عظیم نعمت ہے، وہی نعمت اصل نعمت ہے، وہی نعمت جان نعمت ہے. تو اب ہر نعمت کا شکر ادا کر کے تم شکر ادا نہیں کر سکتے گن کر، تو وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، جو ایک نعمت اصل نعمت ہے، جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے. جو احسان جتا کر دی جائے وہی جان نعمت ہے. جو احسان جتا کر دی جائے وہی عظیم نعمت ہے. تو ہر نعمت کو گن کر تم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو بس وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے. بس پیارے، ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. اگر ذہن صاف ہو گیا ہو تو کنیکٹیویٹی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم اللہ کے محبوب آقا و مولا کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر ہی ہر نعمت کا شکرانہ ہے. ان کا ذکر ہر نعمت کا شکرانہ ہے. ان کی تعریف ہر نعمت کا شکرانہ ہے. ان کی تعظیم اللہ کی ہر نعمت کا شکرانہ ہے.
آپ سمجھ گئے میرے پیارے؟ یہی حقیقت ہے میرے پیارے، یہی سچائی ہے میرے پیارے۔ اور ذرا غور تو کرو، دیکھو تو تاریخ اسلام اٹھا کر اس عظیم نعمت کو، اس جانے نعمت کو، اس اصل نعمت کو مانا تو لوگوں نے کس انداز پہ مانا، جانا تو کس انداز پہ جانا کہ گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ یاد کرو ہجرت کے وہ ایام، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، دادا نے پوتے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، ماموں نے بھانجے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، نانا نے نواسے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ نعمت تو صرف نعمت ہے، جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ اصل نعمت ہے، وہی جانے نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ میرے پیارے، ماننے والوں نے مانا تو کس انداز سے مانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ لوگ نادان نہیں تھے میرے پیارے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب نعمتیں تو صرف نعمت ہیں، اصل نعمت آقا ہیں، جانے نعمت آقا ہیں، عظیم نعمت آقا ہیں۔ بیٹے چھوڑ دیے جائیں گے، باپ چھوڑ دیا جائے گا، بیٹا چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ صرف نعمت ہے، جس کے لیے چھوڑا جائے گا وہ تو عظیم نعمت ہے، وہ تو اصل نعمت ہے، وہ تو جان نعمت ہے۔ دیکھو ذرا حال دیکھو میرے پیارے، بدر کے میدان کو یاد کرو، بدر کا وہ مقام جہاں غزوہ بدر ہوا، آپ اس کو یاد کرو میرے پیارے۔ یہ سامنے کون لوگ کھڑے تھے، ادھر کون لوگ کھڑے تھے، ادھر کون لوگ کھڑے تھے، ذرا غور تو کرو میرے پیارے۔ یہ جو سامنے کھڑے تھے دشمن اسلام، یہ کوئی اجنبی نہیں تھے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے۔ مقابلہ کس کا کس سے تھا؟ مقابلہ غیروں کا غیروں سے نہیں تھا۔ غیروں کے مقابلے میں تلوار اٹھا لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن باپ کا بیٹے کے مقابلے میں، دادا کا پوتے کے مقابلے میں، ماموں کا بھانجے کے مقابلے میں یہ کون کھڑے ہیں؟ ادھر کون کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے؟ میرے پیارے، بدر کے میدان میں اگر ادھر ہاشمی ہے تو ادھر بھی ہاشمی کھڑا ہے، اگر ادھر قریشی ہے تو ادھر بھی قریشی کھڑا ہے، اگر ادھر مطلبی ہے تو ادھر بھی مطلبی کھڑا ہے، اگر ادھر باپ کھڑا ہے تو ادھر بیٹا کھڑا ہے، اگر ادھر ایک بھائی کھڑا ہے تو ادھر دوسرا بھائی کھڑا ہے، اگر ادھر دادا کھڑا ہے تو ادھر پوتا کھڑا ہے، اگر ادھر ماموں کھڑا ہے تو ادھر بھانجا کھڑا ہے، اگر ادھر نانا کھڑا ہے تو ادھر نواسا کھڑا ہے۔ مقابلہ غیروں سے نہیں ہے، غیروں کا مقابلہ اپنوں کا اپنوں سے ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس صحابہ کی مقدس جماعت پہ کہ بدر کے میدان میں تلوار کھینچ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے آقا و مولا، آج یہ میری تلوار اگر بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، دادا کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے آقا و مولا، آج ایک آپ سے اپنے رشتے محبت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تلوار دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے۔ جانا تو کس انداز پہ جانا۔ اور میرے پیارے، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا یہ دعویٰ ہے، بحمدی تعالی ہم اہل سنت والجماعت اسے ہی عظیم نعمت سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور یہ بات مسرور ہو کر یہاں کہتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے وہ حشر میں مجبور ہو کر یہی مانیں گے۔ ہم یہاں مسرور ہو کر مانتے ہیں، انہیں وہاں مجبور ہو کر ماننا پڑے گا۔ یہی اصل نعمت ہے، یہی اصل نعمت ہے۔ آپ کے ذہن کا بھی غبار میں صاف کر دوں، یہی اصل نعمت ہے۔ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، ساری انسانیت سامنے کھڑی ہوگی، یہی تو ہوگا نا۔ سب پیش خدا ہوں گے، سب پیش خدا ہوں گے، پیش کیے جائیں گے آپ۔ جب آپ سامنے پیش خدا ہوں گے تو یہ ہاتھ آپ سے الگ ہو جائے گا، یہ آنکھیں آپ سے الگ ہو جائیں گی،
یہ کان آپ سے الگ ہو کے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے. یہ ہاتھ آپ کا جو آپ کا زندگی بھر بہترین ساتھی رہا, جس کی آپ بہترین سیوک ہو کے سیوا کرتے رہے. آج دنیا میں آپ خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ اسی جسم کی کر رہے ہیں نا. کپڑے کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. کھانے کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. مکان کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. دنیاوی ضرورت کس کو؟ جسم کو. تو سب اسی کے لیے کر رہے ہیں نا, اور اسے اپنا بہترین ساتھی سمجھتے ہیں, اس لیے بہت بہترین خادم بن کے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اس کی خدمت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ رشوتیں لے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں, سب کچھ کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اسے اپنا بہترین ساتھی مانتے ہو. اور یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہاتھ بہترین ساتھی اس لیے ہے کہ کبھی ہم ایسا نہیں ہوا کہ گھر سے باہر گئے ہوں, میرا ہاتھ بستر پہ سو رہا ہو. یہ دکھتا بھی بہترین ساتھی ہے کہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جاتا ہے, لیکن میرے پیارے حشر میں یہ راز کھل جائے گا. پیش خدا ہوگے, یہ ہاتھ تم سے الگ ہوگا, رب کے حضور حاضر ہوگا. کہا مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا ظلم کے لیے کیا, برائی کے لیے کیا, فتنے کے لیے کیا. کبھی اس نے میرا استعمال کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں کیا, کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا, کبھی کسی کی مدد کے لیے نہیں کیا. یہ آنکھیں تمہاری تم سے الگ ہو کر رب کے حضور حاضر ہوں گی, بولیں گی مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائی کے لیے کیا, برائی کے لیے کیا, بد نظری کے لیے کیا, بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا. کبھی اس نے میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا, کبھی کسی پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا, کبھی کسی مروت کے لیے نہیں کیا. جب بھی اس نے میرا استعمال کیا غلط کیا. غرض یہ کہ میرے پیارے یہ کان تمہارے خلاف گواہی دے گا, یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی, کتنی خطرناک سچویشن ہوگی. سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی پرسان حال نہ ہوگا, اور تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف, تمہاری کانیں تمہارے خلاف, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف, کوئی پرسان حال نہیں. کتنا کریٹیکل سچویشن ہے, کتنا کروشل وقت ہے میرے پیارے. ایسے وقت میں پتہ چلے گا کہ ارے میں نے یہ کیا کر ڈالا, جسے میں دنیا میں اپنا بہترین ساتھی سمجھتا رہا, یہ میرے نہ نکلے, یہ تو خدائی جاسوس تھے جو میرے ساتھ لگے رہے اور آج میرا راز کھول رہے ہیں. آپ غور کرو میرے پیارے, کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی کہ تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہو گیا, جسے زندگی بھر اپنا سمجھتے رہے وہ بھی تمہارا ساتھی نہ رہا. لیکن قربان جاؤ میرے پیارے اس عظیم نعمت پر جہاں کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے. اس حشر کے میدان میں وہ صرف تنہا ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا, اے عصیاں شیارو, اے گنہگارو مت گھبراؤ, اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتے محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ, میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے. کوئی نہ ہوگا میرے پیارے, وہ تنہا ہوگا جو بلا رہا ہوگا عصیاں شیاروں کو, گنہگاروں کو, اے گنہگاروں آ جاؤ, اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتے محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ, میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے, تمہیں بخشوانے کو تیار ہے, تمہیں چھپانے کو تیار ہے. تب انصاف سے بول دو نا میرے پیارے کہ اصل نعمت کون, عظیم نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کوئی کام نہ آئے, کچھ کام نہ آئے, وہی ایک کام آئے, وہی اصل نعمت ہے, وہی جان نعمت ہے, وہی عظیم نعمت ہے. عظیم نعمت ہے میرے پیارے, عظیم نعمت ہے. آپ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کے فضل و احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بحمدہ تعالی یہ نعمت ہمیں وراثتاً مل گئی ہے.
یہ نعمت اور یہ جو وراثت آپ کی بنی ہے یہ ایسے ہی نہیں بن گئی ہے، اسے مشائخین کا، اکابرین کا، علماء دین کی بڑی جد و جہد شامل ہے، بڑی جد و جہد شامل ہے۔ تو میرے پیارے، اس عظیم نعمت کے شکر گزار ہمیشہ ہم کو رہنا چاہیے، رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اب میں آتا ہوں اپنی خانقاہ کی طرف۔ عظیم نعمت ہے نا؟ اور میرے پیارے یاد رکھو، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا، جتنا ہمارے آقا ہم گنہگار امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کتنا پیار کرتے ہیں؟ آقا جب جب رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوتے تھے، خدا کی قسم قربان جاؤ آقا کی شفقتوں پر اور کرم پر، جب جب حاضر ہوئے رو رو کر اپنی امت کی فریاد کرتے ہوئے نظر آئے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جب بھی فریاد کی تنہائیوں میں رو رو کر، امت کے لیے کی، امت کے لیے کی۔ اور منظر کیا ہے؟ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، سارے آقا کے امتی کھڑے ہیں، آقا کو مقام محمود پر آنا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنا ہے۔ آگے کون کھڑا ہے؟ اس امت کے پوش لوگ، صالحین کھڑے ہیں، اولیاء دین کھڑے ہیں، شہدائے کاملین کھڑے ہیں، یہ سب آگے، اس سے کم درجے کے لوگ اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، ایسے ہی سب بندی ہے، اور سب سے پیچھے گنہگار امت کھڑی ہے۔ اس طرح سے صف ہے، اور سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، اور تمنائی نظروں سے اٹھا اٹھا کی نظریں اس مقام محمود کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بس آقا آنا ہی چاہتے ہیں، بس آقا آ ہی رہے ہیں، بس آقا آنے ہی والے ہیں۔ اور تمنا کیا دل میں ہے کہ اے کاش اس حشر کے میدان میں ایک بار آقا مجھے دیکھ لے۔ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آقا آتے ہیں، اپنی چشمان رحمت کو جھکائے ہوئے تشریف لاتے ہیں، سارے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ ابھی یہ چشمان رحمت آقا کی پلکیں اٹھیں گی، آنکھوں کی پلکیں اٹھیں گی، دیکھیے کس پر نظر پڑتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور آقا اپنی چشمان رحمت کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں تو صالحین سے آگے جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اس سے بھی آگے گزر گئی، اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں اس سے بھی آگے گزر گئی۔ جب آقا کی چشمان رحمت ٹھہری تو کہاں ٹھہری؟ وہ جو سب سے پیچھے گنہگار امت تھی اس پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ بار بار آقا کا چشمان رحمت کا اٹھانا اور گنہگار امتیوں تک جا کے رک جانا، یہ منظر جب یہ صالحین دیکھیں گے، یہ آگے جو امت کے پوش لوگ کھڑے ہیں جو تمنائی نظروں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا ایک بار مجھے دیکھ لے۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بعض لوگ اپنے پنجے کے بل کھڑے ہو جائیں گے تاکہ میرا قد کچھ اونچا ہو جائے اور آقا مجھے دیکھ لے۔ لیکن بار بار آقا اپنی چشمان رحمت اٹھاتے ہیں تو کہاں جا کر ٹھہرتی ہے؟ سب سے پیچھے گنہگار امت پہ جا کر ٹھہرتی ہے۔ جب آقا کا یہ کرم، آقا کا شفیقانہ عمل، امت کے حوالے سے یہ محبت یہ پوش لوگ دیکھیں گے تو اس محفل میں کوئی آواز دینے والا یہ آواز دے گا کہ ہے کوئی آج اس حشر کے میدان میں جو ایک عدد گناہ مجھے قرض میں دے دے تاکہ میں بھی گنہگار ہو جاؤں اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، خانقاہ اشرفیہ۔ آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ میرے پیارے کتنا پیار کرتے ہیں، کون کرے گا اتنا پیار؟ تو میرے پیارے اب ایمانداری سے ہمیں سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہم پر بھی تو کچھ حق ہے۔ بولو نا میرے پیارے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے نا؟ تو حق ادا کیا کیا؟ حق مانتے ہو تو حق ادا کب کرو گے؟
آقا کا حق ہے ہماری جانوں پر، ساری جان پر آقا کا حق ہے، یہ جان بھی انہی کی ہے۔ تو جب حق مانتے ہو تو حق ادا کب کرو گے؟ کیا کب کرو گے؟ زندگی کے 60 سال، زندگی کے 70 سال، زندگی کے 40 سال، زندگی کے 30 سال، زندگی کے 20 سال گزر گئے، آخر یہ حق ادا کب کریں گے؟ کب کریں گے میرے پیارے؟ غور کرنے کی بات یہ جو جلسے، یہ جلوس، یہ سبیلیں، یہ نظر، یہ نیاز، یہ محفلیں، آپ نے سمجھا کہ یہ کر کے حق ادا ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور کرتے ہیں اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، ہم اپنی غلامی کا، اپنی محبتوں کا ان عمل سے اظہار کرتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اظہار محبت ہے، جس کے صلے میں ہمیں برکتیں ملتی ہیں، حق ادا نہیں ہوا تو حق کیسے ادا کریں؟ میرے پیارے، حق ادا تبھی ہوگا کہ جو ہمارے آقا کو پسند ہے اسے ہم اپنی زندگی بنا لیں، جو ہمارے آقا کو ناپسند ہے اسے ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں، حق ادا کریں۔ آپ بتائیے، ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے صحابی رسول ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا بچہ صبح سے غائب ہے، بہت چھوٹا ہے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے تھک گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ابھی یہ الفاظ آپ صحابی کی زبان پاک سے نکلے ہی تھے کہ ایک دوسرے صحابی بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، ان صحابی کو دیکھا جن کا بچہ غائب ہوا تھا، تو ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صبح سے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کے بچے کو میں نے فلاں وادی میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، جائیے اپنے بچوں کو لے لیجیے۔ آپ بارگاہ رسالت کی یہی تو عظمت ہے کہ زبان سے الفاظ نکلتے بھی نہیں، اجابت کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ فریاد کرنے والے نے کیا، نبی نے کچھ کہا بھی نہیں، صرف سنا، دعا قبول ہو گئی، بچے کے ملنے کا پتہ مل گیا۔ آپ تصور کریں، اب وہ صحابی جن کو بچے کی ملنے کی خبر مل گئی، آپ بھی باپ ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مرحلہ ہو، لیکن سوچ سکتے ہیں کسی کا بچہ دن بھر غائب ہو جائے تو کیا پریشانی ہوگی ذہنی اور فکری طور پہ۔ جب ان کو ملنے کی خبر ہوئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، جذبات میں آ گئے، اضطراب و بے چینی بڑھ گئی بچے سے جلدی ملنے کی۔ تو بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا اور اجازت لی، اور بہت تیز قدموں سے تقریباً دوڑتے ہوئے اس وادی کی طرف جانے لگے۔ آقا نے جب آپ کو اس اضطرابی حالت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، بے چین ہو کر بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے دیکھا، آواز دی، یہاں آئیے۔ بلایا آقا نے، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ کہا تھوڑا صبر رکھو، تھوڑا تحمل رکھو، یہ اضطراب و بے چینی کو مت رکھو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو فطری چیز ہے، دن بھر بچے کو تلاش کیا نہیں ملا، اب ملنے کی خبر آ گئی ہے تو بے چینی کا بڑھ جانا، اضطراب کا بڑھ جانا، چاہت کا بڑھ جانا، یہ تو فطری چیز ہے۔ کہا نہیں، اس پہ قابو کرو، اس پہ قابو رکھو، اس اضطراب و بے چینی کے ساتھ، اس محبت کی شدت کے ساتھ تم جاؤ گے اس وادی میں اور اپنے بچے کو دیکھو گے، دیکھ کر گود میں اٹھاؤ گے، پھر اسے کیا کرو گے؟ لپٹاؤ گے، چپٹاؤ گے، پیار کرو گے، بوسہ دو گے، یہی تو کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو فطری عمل ہے، میں باپ ہوں، دن بھر بچہ غائب تھا، ملا ہے تو یہ سب کچھ کروں گا۔ لیکن آقا نے فرمایا تم نے یہ نہیں سوچا، کہنے والے نے یہ بتایا نہیں تمہیں کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور تم جاؤ گے ان چند بچوں میں سے اپنے بچے کو اٹھا کر پیار کرو گے، گلے سے لگاؤ گے، چومو گے، پیار کرو گے، تو تمہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، کہ جب تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اس لیے صبر رکھو۔ کیا میرے پیارے یہ مروت، یہ لحاظ دوسروں کا، ایسا کوئی جذبہ آج ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ نہیں پاتے ہیں تو حق کیا ادا کیا ہم نے؟
ایک صحابی تشریف لائے آقا کی بارگاہ میں، وہ صاحب حیثیت تھے، آقا نے ان کو نصیحت فرمائی، کہا سنیے آپ کے گھر میں روز گوشت پکتا ہے، آپ کو خبر نہیں کہ آپ کا پڑوسی جو آپ کا بھائی ہے بہت غریب ہے، اس کے یہاں چند بچے ہیں، وہ جب گوشت کے بھونے جانے کی خوشبو اس کے گھر میں پہنچتی ہے تو اس کے بچے مچل جاتے ہیں، وہ بھی ضد کرتے ہیں باپ سے کہ ہم بھی گوشت کھائیں گے، اور باپ ان کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ لحاظ نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا سنو، گوشت کھاتے ہو یا تو یہ کرو کہ کچھ ان کے گھر بھی بھیج دو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ جب تمہیں گوشت کھانا ہو تو دیر رات بنایا کرو تاکہ اس کے بچے جب سو جائیں تب گوشت بنایا کرو۔ کیا کسی پڑوسی کے لیے ہمارے دلوں میں بھی ایسے احساسات ہیں؟ نہیں ہے میرے پیارے، تو ہم حق ادا کیا کیا ہم نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، حق ادا کرنا ہے ہمیں، حق ادا کرنا ہے ہمیں۔ آپ سوچئے آج ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کی، ہماری کمیونٹی کی حالت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ظن المومنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں اچھا خیال کرے، اچھا گمان کرے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ آج ایک مومن کا رازدار مومن ہی نہیں ہے، مومن غیروں پہ تو بھروسہ کر رہا ہے، اپنوں پہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیا سچائی نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا تھا نا، ہمارے آقا نے فرمایا تھا نا، جن کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ ہر مومن ایک مومن کے بارے میں اچھا خیال کرے، اچھا گمان کرے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر مومن ایک دوسرے مومن کے بارے میں برا گمان کر رہا ہے، برا خیال رکھتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا۔ ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں میرے پیارے؟ ہمیں کرنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میرے پیارے، کوئی کامیابی ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ ایک اصول میں بتا کر، ایک حدیث قدسی بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ دنیا کا بھی دستور یہ ہے، آج سوال اٹھتا ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے، غیر بھی یہی طعنہ دیتے ہیں، یار ہر جگہ مسلمان ہی مارا جا رہا ہے، ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی کسی بھی دنیا کے گوشے سے اٹھتی ہے تو اس کا رخ مسلمانوں کے نشے من ہی کی طرف ہوتی ہے، گھر ہمارے ہی اجڑتے ہیں، سلطنتیں ہماری ہی تباہ ہوتی ہیں، معیشت ہماری ہی برباد کی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ فیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب ظاہر ہے کہ ہر سمجھ رکھنے والا اپنی سمجھ سے الگ الگ اس کی شکل پہ بنائے گا، اس وجہ سے ایسا ہے، ان کی وجہ سے ایسا ہے، اس سیاست کی وجہ سے ایسا ہے، اس راجنیتی کی وجہ سے ایسا ہے، اس شخص کی وجہ سے۔ یہ سب ہیلے حوالے کرنا چھوڑو میرے پیارے، چھوڑ دو۔ تم مسلمان ہو، تم سے زیادہ پریکٹیکل کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے، چونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، تم اس کے فالوور ہو، تم ایک پریکٹیکل انسان ہو۔ یہ لاجیکل بات مت کرو، یہ قیاس کی باتیں چھوڑو۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ جاننا چاہیے آپ کو۔ تو میرے پیارے، وجہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا، شاید آپ کی زندگی کے لیے کام آ جائے۔ وجہ صرف یہی ہے، ایک اصول ہے زندگی کا ہماری، کہ جو چیز ہمارے لیے ہے اگر وہ ہمارے کام نہ آئے تو ہم اسے محفوظ کر کے گھر میں نہیں رکھتے۔ بولو نہ رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہے نا؟ دھان کی فصل لگائی، چاول کی فصل لگائی، پیڑ نکلا، بالیاں آئیں، اس میں دانے نہیں آئے، سب کچھ آیا، دانے نہیں آئے، تو کیا اس کو کاٹ کے آپ گھر لاؤ گے؟ آپ کھیتی میں جلا دو گے، اس کو برن کر دو گے۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے، آپ استعمال کے لیے لائے تھے، وہ سڑ گئی، تو کیا اس کو حفاظت سے رکھو گے؟ نہیں۔ کیوں پھینک رہے ہو بھائی؟ اب یہ کام کی نہیں رہی۔ یہی تو دستور ہے نا، یہی دستور ہے نا میرے پیارے۔ جو چیز کام کی نہیں رہتی، جو چیز جس کے لیے بنی ہے، اگر وہ اس کے کام نہ آئے تو یہ ہمارا نفسیاتی اصول ہے کہ ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔
ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ حدیث قدسی سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اور محبوب نے اپنی امت سے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ کس سے؟ محبوب سے۔ محبوب نے کس سے فرمایا؟ اپنی امت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنایا، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ اب اس حدیث قدسی کے تناظر میں آپ سمجھئے کہ کیوں ہم برباد ہو رہے ہیں۔ جب دنیا کی کوئی چیز جو تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ تمہارے کام نہ آئے، جو تم اسے پھینک دیتے ہو، تو سوچو تم اللہ کے لیے بنے ہو، اگر تم اللہ کے بندے صحیح طور پہ نہیں رہ سکے، اس کی رضا پر زندگی نہیں گزار سکے، تو اگر ڈسٹرائے کیے جا رہے ہو تو اس میں حیرت کیا ہے؟ جس کے لیے بنے تھے اس کے کام نہ آئے تو برباد کیے جانا، اس میں حیرت کیا ہے؟ تو میرے پیارے، اگر ان بربادیوں سے تمہیں تحفظ چاہیے، اگر ان بربادیوں سے تمہیں پناہ چاہیے، اگر ان بربادیوں سے تم بچنا چاہتے ہو، تو جس رب نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے میرے پیارے، بس اس کے ہو جاؤ، اس کے ہو جاؤ میرے پیارے۔ کوئی زمانے کی سیاست، کوئی پاور، کوئی راجنیتی، کوئی پولیٹیکل افیئرس تمہیں بچا نہیں سکتا۔ بچانے والی ذات صرف تمہارے لیے ایک ہی ہے، جو تمہارا حامی ہے، تمہارا ناصر ہے، تمہارا مددگار ہے، جو تمہارا رب ہے۔ تو میرے پیارے، آ جاؤ اس کی پناہ میں، اس کی رضا کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ کے محبوب آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرو، اور حق ادا نعروں سے نہیں ہوگا میرے پیارے، نعروں سے نہیں ہو۔ اب ایسے بھی نعروں کی آپ کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ ایک نعرہ دریائے دجلہ کے کنارے لگایا تھا، کس نے لگایا تھا؟ غازیان اسلام نے۔ ایران میں قیصر و کسریٰ کے ایوان سے دور دریائے دجلہ کے کنارے، کہ اب اس کو پار کریں گے اور سیدھے ایران میں داخل ہوں گے اور قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ نکلے تھے مدینے سے اور دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو گئے، پانی موجیں مار رہا تھا، اچھال پیدا تھا، نعرہ لگایا۔ اب نعروں کی حیثیت دیکھیے، ہمیں نعرہ لگانا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص کو پہلے بولنا پڑے گا یاد دلانے کے لیے، کیا؟ نعرہ تکبیر۔ کیا کہنا پڑے گا؟ نعرہ تکبیر۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ نعرہ تکبیر لگاؤ، اللہ اکبر، یہی تو ہے نا۔ اب یاد دلاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور ان کی کیا عادت تھی؟ ہر فتح و نصرت پر، ہر پیش قدمی پر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نعرہ تکبیر، ہر فرد زبان سے بولتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس کی صدا تھی، عادت تھی۔ اب ایسی عادت کمزور پڑ گئی ہے کہ پہلے کسی کو کہنا پڑتا ہے تب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا سے، تو جب وہ اس رنگ میں تھے مسلمان، اس حقیقی رنگ میں تھے مسلمان، اور دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی، تو ان کی آواز ہوا میں مٹ نہیں گئی، تحلیل نہیں ہو گئی، بلکہ ہوا نے بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی عزت سے اپنے دوش پر لیا اور ان کی آوازوں کو لے کر بڑھی، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کی طرف گئی اور لے جا کر اس کی محرابوں سے ٹکرا دیا۔ ان آوازوں کا ٹکرانا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی محرابوں میں دراریں پڑ گئیں۔ یہ تاریخ ہے میرے پیارے، اسے دنیا جھٹلا نہیں سکتی۔ اب آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں آپ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر اور آپ بھی اللہ اکبر، اور آپ کے اللہ اکبر کا اثر کیا ہے کہ بغل میں سویا ہوا آدمی نہیں جاگتا۔ انہوں نے لگایا اللہ اکبر تو قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں دراریں پڑ گئیں، آپ لگا رہے ہو اللہ اکبر تو بغل کا سویا ہوا آدمی۔ تو میرے پیارے، اس ساؤنڈ باکس سے آواز نکال کر اونچی بلند کرنے سے
اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے، جب کہو اللہ اکبر تو دل کی دھڑکنیں بھی شامل ہو، یقین بھی شامل ہو کہ بے شک میرا اللہ ہی بڑا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں بڑا ہے۔ اس یقین کی پختگی کے ساتھ کہو گے تو آج بھی اس کہنے میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے، اور ویسے بھی بڑی عادت ڈلوائی بھی جاتی ہے آپ کے نعرے کی۔ اب آپ اگر بھول جائیں تو یوں اشارے کیے جاتے ہیں نعرے لگاؤ۔ میرے پیارے، نعرے لگاؤ، یہ تمہارا حق ہے، تم ہی ہو نعرہ لگانے والے، لیکن اس سے پہلے حقدار بن جاؤ۔ نعرہ لگانے کے لیے نعرے لگانے کا حقدار بھی بننا پڑے گا۔ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ حقدار آپ ہی ہیں، لیکن حقدار بنے نہیں آپ۔ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ دکھائیے کہاں دامن ہے جسے نہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں ہے؟ کس دامن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ غوث اعظم کا دامن چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ کوئی کپڑے کا دامن ہے وہ تو ہے نہیں ہاتھ میں، اور کوئی دامن ہے تو وضاحت کر دی اسے آپ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو واحد یہی تھا نا، اے غوث اعظم جسے آپ نے نہیں چھوڑا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہی تو مطلب تھا نا، وہ تو چھوڑ رکھا ہے آپ نے۔ اے غوث اعظم آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم آپ نے مروت نہیں چھوڑی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم آپ نے تقوی نہیں چھوڑا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم آپ نے انصاف نہیں چھوڑا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم آپ نے تواضع نہیں چھوڑی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے غوث اعظم آپ نے اخلاق نہیں چھوڑا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب نہیں چھوڑا تھا، آپ تو سب چھوڑے ہوئے ہو۔ پھر دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اور غوث اعظم نے جسے چھوڑ رکھا ہے وہ سب پکڑے ہوئے ہیں آپ۔ غوث اعظم کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ بول رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کبھی ناانصافی نہیں کی، آپ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کیا، آپ سب کے بارے میں کیے بیٹھے ہیں۔ غوث اعظم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، دعا ہی دی ہے، ظلم سہا ہے، دعا دی ہے۔ اور آپ تو کسی سے کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہو کہ بدلہ لیے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ ارے میرے پیارے، کیا دعویٰ کرتے ہو سکون کا؟ بدلہ لیں گے تو سکون ہو مل جائے گا۔ آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کو بدلہ لینے کے بعد سکون مل گیا ہو۔ بالکل غلط دعویٰ ہے کہ بدلہ لے لیں گے تو سکون مل جائے گا، بالکل جھوٹا دعویٰ۔ ایک آدمی بھی میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بدلہ لیا تو اس کو سکون مل گیا۔ بدلہ لینے سے بے چین زیادہ ہوا ہے، سکون کسی کو نہیں ملا۔ ہاں یہ صحیح ہے، کسی کو معاف کر کے دیکھو، کسی کو معاف کر کے دیکھو میرے پیارے۔ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی نان پریکٹیکل بات نہیں کرتا، تمہیں بھی کہتا ہے کسی کو ایک بار معاف کر کے دیکھو۔ خدا کی قسم اس دن رات میں اتنی سکون کی نیند آئے گی جتنی اس سے پہلے رات کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلہ لینا رب کی پسند نہیں ہے، معاف کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو سکون تو وہی ہوگا نا جس میں رب کی رضا ہو، سکون وہی ملے گا نا۔ تو میرے پیارے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں۔ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سلامتی کا علمبردار، جس زمین پر قدم رکھ دے وہاں سلامتی پیدا ہو جائے، یہ مسلمان ہے۔ کیا یہ ہے آج؟ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا محاکمہ کرنا چاہیے، ان کی کرنا چھوڑیے۔ شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہر شخص اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے، جہاں اس کے قدم دین کے دیے ہوئے ڈائریکشن سے باہر ہیں، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو اندر کر لیں۔ اسی میں پناہ ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے
اسی میں حفاظت ہے میرے پیارے. اور جب تک ہم اس چیز کی اصلاح اپنی زندگی میں نہیں کریں گے میرے پیارے, پھر سب خواب ہے, خواب ہے. صدیوں سے ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے تو سب ہو جائے گا. میرے پیارے اپنے رب کو راضی کرو. سوچو کتنا کریم ہے ہمارا رب. وہ بے نیاز مالک ہو کر ہم سے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ آپ سے ہم سے کیا کہتا ہے؟ بے نیاز مالک ہے, آ جاؤ میری طرف. ارے کس چیز نے روکا ہے تمہیں میری طرف آنے سے؟ آ جاؤ میری طرف. مجھ سے زیادہ کریم, مجھ سے زیادہ رحیم. ارے میں تو وہ بے نیاز مالک ہوں, تم وہ بندے ہو, میرے محبوب کی امت ہو, اس لیے مجھے عزیز ہو, اس لیے کہتا ہوں آ جاؤ میری طرف, آ جاؤ میری طرف. کتنا کریم ہے ہمارا رب, کتنا رحیم ہے ہمارا رب. کیا آپ سوچتے ہیں میرے پیارے؟ آپ کو یاد ہے وہ جو ابلیس تھا نا, حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا, انکار کر گیا, نہیں کیا. عمل غارت, ایمان سلب, ریاضت طبع, مجاہدات فنا, سب ختم ہو گیا نا, زیرو ہو گیا, زیرو ہو گیا نا. اب یہ الگ بات ہے کہ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے تھی, مغفرت مانگ لینی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے کہ مغفرت نہیں مانگا, اس نے مہلت مانگا, تھوڑا مجھے ٹائم چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا پھر؟ جب وہ جانے لگا, اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا اور راندے درگاہ کر دیا, نکل جاؤ یہاں سے, بھگا دیا. جب وہ جانے لگا کہا مولا میں نے 6 کروڑ برس تک تیری عبادت کی, تیرے حکم پر جھکتا رہا, تو جھکاتا رہا, میں جھکتا رہا, بندگی کرتا رہا, اس کے صلے میں مجھے کچھ نہیں دے گا؟ ایک آدم کے لیے تو نے میری 6 کروڑ برس کی زندگی ختم کر دی, ساری عمل غارت کر دیے, سارے مجاہدات فنا کر دیے, ساری ریاضتیں تباہ کر دی, ایمان سلب کر لیا, سب کچھ ختم کر دیا, کچھ بدلے میں دے گا نہیں؟ کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے تو؟ کہا مولا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس آدم کی وجہ سے میری سارے عمل, ریاضت, مجاہدات تباہ ہو گئے, ایمان سلب کر لیا تو نے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ان آدم کی اولاد کو گمراہ کروں, آزمائش میں ڈالوں, اتنی اجازت دے دے. رب نے کہا اچھا تو اپنی ساری عبادتوں کا صلہ یہ مانگ رہا ہے, اس آدم کی اولادوں کو تو گمراہ کرے, آزمائشوں میں ڈالے, اس کی اچھا اجازت ہے. رب نے اجازت بھی دے دیا. اب وہ مسکرایا کہ چلو ایک کام تو ہو گیا, اب جہنم میں اکیلے میں نہیں رہوں گا, ایک جماعت تو بنا ہی لوں گا. وہ مسکرا کر جب چلنے لگا تو رب کی مشیت نے آواز دی, سن ٹھہر, ادھر آ. مولا کیا بات؟ کہا میں نے اس بات کی اجازت دے دی تجھے کہ تو آدم کی اولادوں کو گمراہ کرے گا, آزمائشوں میں ڈالے گا, لیکن میرا بھی تو فیصلہ سنتا جا. کہا تو جس آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا, آزمائش میں ڈالے گا, میں اس آدم کی اولاد کی آخری سانس تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. توبہ کا دروازہ کھلا. کیسا کریم رب ہے میرے پیارے. ہم نے اسے بھلا دیا, ہم اس سے دور ہو گئے. نہیں میرے پیارے, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. کوئی نہیں ہے تمہارا حامی و ناصر. اگر کوئی حامی و ناصر تھا, ہے اور ہوگا تو وہ صرف تمہارا رب ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی وفاداری کا تقاضا یہی ہے, ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دو جس سے اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے, اور اسی چیز کو اپناؤ جس کو آقا نے کیا اور آقا نے کرنے کا حکم عطا فرمایا. جتنی جلدی آپ کر لیں گے اتنی ہی جلدی آپ بلندیوں کی طرف جائیں گے. ورنہ میرے پیارے میں سب سے کہتا ہوں کوئی حل نہیں ہے. پالیٹکس, سیاست, راجنیتی, فلاں دھماکہ, اکنامیکل پاور, مین پاور, ان بازوؤں کی طاقت پہ تو کبھی آپ فاتح بنے ہی نہیں بھائی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو نا, بدر میں 313, ادھر ہزاروں. احد میں دیکھ لو, جس جنگ کو بھی اٹھا کے دیکھو آپ تو بہت مختصر رہے ہو لیکن فاتح بنے ہو. تو میرے پیارے کبھی تعداد کی بنیاد پر, اس کی کثرت کی بنیاد پر, اسباب و علل کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو فاتح نہیں بنایا ہے.
جب بھی بنایا ہے تو ایمان کی حرارتوں کی بنیاد پر بنایا ہے. رب کی ذات پر جو یقین آپ کا یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، یہ مومن کی شمشیریں. وہ یقین رب کی ذات پر تھا کامل ہے. ہم نکلے ہیں راہ مولا میں، نکلے ہیں رضائے مولا میں، تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اس بات کا یقین لے کے جب مسلمان نکلتا تھا تو فتح اس کے قدم چومتی تھی. تو جب تک اس یقین کا رشتہ ہمارا مضبوط رہا، دنیا میں کوئی دم نہیں تھا کہ کوئی ہماری طرف انگشت نمائی کر سکے. جیسے جیسے ہم نے اپنے اس یقین کے رشتے کو کمزور کیا ہے، آج وہ بھی ہمیں تہذیب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. جنہیں جینا ہم نے سکھایا، جنہیں شعور ہم نے سکھایا، جس نے زندگی کا گزارنے کا زندگی کا شعور ہم نے دیا ہے، وہ ہمیں طرز زندگی بتاتے ہیں. میرے پیارے، وہ بتاتے اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی وفاداری کمزور کر لی، بندگی کمزور کر لی، رب کی رضا کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا. اسلام بہت ہی وائڈلی میسج دیتا ہے آپ کو میرے پیارے. وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا اور دنیا کی ضرورتوں کو ترک کرو، ہاتھ میں تسبیح لو، جا کے کسی گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. یہ نہیں کہتا. لا رہبانیہ فی الدین. اسلام میں جنگلوں میں جانا جائز نہیں. اسلام تو صرف یہی کہتا ہے میرے پیارے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسے اپنی زندگی کی ضرورت بناؤ. کیا بناؤ؟ ضرورت سمجھو. ضرورت اگر ملینر بننے سے پوری ہوتی ہے تو ملینر بنو، بلینر بننے سے پوری ہوتی بلینر بنو، ملٹی بلینر بننے سے پوری ہوتی ملٹی بلینر بنو، ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ٹریلینر بنو. نو پرابلم. اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی چیزیں جتنے سے بھی پوری ہوتی ہیں وہ بنو، لیکن اسے اپنی زندگی کی ضرورت سمجھو، اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ، اسے ضرورت سمجھو، مقصد مت بناؤ. مقصد ہمیشہ اپنے اللہ کی رضا کو بناؤ، اپنے رب کو راضی کرنا، یہ مقصد بناؤ. میرے پیارے، اگر اس فکر کو ہی ہم بدل لیں تو انقلاب برپا ہو جائے گا ہماری زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں، محلے میں، شہر میں، شہر سے ملک میں، ملک سے سارے جہان میں انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم یہ سوچ ہی صرف بدل لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کے راستے پر چلائے، اپنی خشیت، اپنے محبوب کی سچی محبتیں ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات ابھی تک کسی بھی سلسلے میں مرید نہیں ہوئے، اگر وہ حضور قائد ملت کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں تو حضور قائد ملت ابھی جو ہے مرید بنانے والے ہیں. جس طریقے سے پڑھائیں گے آپ کو پڑھنا ہے اور حضرت کے جو ہے ہاتھ پر آپ نے بیعت کرنی ہے. تمام حضرات اور تمام حضرات نیاز خواہ کون مرید بننا چاہتا ہے؟ جی یعنی مرید ہونا ہے. وہ لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہیں اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا سیدھا ہاتھ، دائنا ہاتھ یوں رکھ لیں. یہ بیت عثمانی ہے، آپ اس طریقے سے بھی اس سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور جو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں اسے صدق دل سے دہرائیں. اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ سلسلے قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ میں داخل ہو جائیں گے. میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ صدق دل سے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف. سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا. آمین آمین آمین. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیے پھر دعا ہو جاتی ہے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات رحمتوں کے تاج والے
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نہ ہوتے ہر روز محشر ساتھ وہ شبیر و شبیر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ وہ سیدہ کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول بیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اتنا کرم محبوب دعوے اتنا کرم محبوب دعوے کر کرم محمود میاں پر علم میں صحت میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا سلام علیکہ یا علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے آج کی ذکر خیر کے صدقے مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے جرموں کو بخش دے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے مولا کریم ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر ذوق عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر برکتیں عطا کر نعمتیں عطا کر اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر مولا کریم ہم میں جو پریشان
پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا عطا کر دے، جو بارے قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات عطا کر دے، جن بچے جن کے بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ ہے، مولا کریم ہر حساس سے محفوظ ہے۔ یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر، مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے افروز سلمہ کی شادی کی تقریب جو مستقبل میں ہونے والی ہے، مولا کریم تو اس پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ اس تقریب کو کامیاب و کامران فرما، بچوں کے نصیبے کو بلندی عطا کر، مولا ان کے مستقبل کو روشن عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر، اس محفل کو مولا تو قبول فرما لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا تو انہیں عطا فرما، ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔